لیڈر کو ہم نے کھویا. میں آپ کو بتاتا ہوں, دنیا میں آئے تو دعویدار بہت ہیں, آپ دیکھتے بھی ہیں کیسے کیسے لیڈر ہیں, ناک بلاتے ہوئے, شانے اوپر کرتے ہوئے, ان کے ساتھ ہاتھوں بچوں تشیو گاڑی, اس سے عزت نہیں آتی. یہی جو آپ کے پیچھے گاڑیاں لے کر کے لال بتی اور نیلی بتی لے کے چلتے ہیں, یہی انہی میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں آپ کے لیے بد دعا ہوتی ہے, بولتے ہیں کب موقع ملے کہ آپ کو دبا دیں. مزہ تو جب ہے کہ جب سرحدیں ٹوٹ جائیں. ہزارہ کلومیٹر امریکہ میں آیت اللہ خامنئی کے لیے وہاں تعزیتی جلسہ رکھا جا رہا ہے, جو ملک پورا کا پورا مخالفت کر رہا ہے. یہ ہمارے مذہب کی سچائی ہے. متوکل عباسی چھٹے امام سے ناراض تھا. چھٹے امام جب بھی اپنے گھر میں تھے, متوکل کے پاس حکومت تھی, اس کے پاس لاہو لشکر تھا. معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ بدتمیزی سے کہتا ہے, بےادبی سے کہتا تھا صادق میرے گلے کی ہڈی بن گئی. یہ تاریخ کے جملے ہیں. بادشاہ وقت کیا کہتا ہے؟ جو گھر میں بیٹھا ہوگا اس کے لیے کہتا ہے کہ وہ میرے گلے کی ہڈی بنے ہوئے. امام صادق میں کون سی خاص بات تھی؟ نہ لشکر تھا, نہ ان کے پاس دولت تھی, نہ ان کے پاس اقتدار تھا. اقتدار تو ظالم کے پاس تھا, مگر ظالم گھر میں بیٹھے ہوئے امام سے اتنا گھبرا رہا ہے کہ وہ اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صادق میرے لیے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں. تو اگر امام ظالم بادشاہ کے گلے کی ہڈی بن سکتا ہے کچھ نہ رکھتے ہوئے, تو اس کا نائب بھی اسی وقت نائب ہوگا کہ جب ظالم کے سامنے, امریکہ جیسے کے سامنے اور اسرائیل جیسے کے سامنے گلے کی ہڈی بن جائے اور وہ اسے شہید کرنے کے لیے دنیا کو دعوت دے, اگرچہ لوگ اس کی دعوت قبول نہ کریں مگر یہ ذلیل ہو. آپ نے دیکھا میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, ایسے لیڈر کو ہم نے کھویا ہے, اس کو یاد کرنا چاہیے. میں آپ سے کیا بتاؤں, آیت اللہ خامنئی جیسا معمولی آپ کے یہاں منسٹر ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس کے یہاں ویلا بن جاتا ہے, محل بن جاتا ہے. اگر آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو حیرت ہوگی. 4 بیٹے آیت اللہ خامنئی کے, جو شہادت ہو گئی, لہٰذا یاد کرنا چاہیے. ہم نے ان کو عید فطر سنا ہے, ان کی نماز میں ہم نے شرکت کی ہے. اگرچہ وہ مسلح پہنان جہاں 10,000 کا مجمع ہوتا ہے, دور سے بس دکھائی دیتا ہے کوئی کھڑا ہوا بول رہا ہے, خالی کانوں سے آواز سن رہی ہے, کیا کر رہی تھی. لیکن آپ توجہ کریں کہ آیت اللہ خامنئی کے 4 بیٹے, بڑے بیٹے 12 اور 12 شاید ہم نے ان کو میں دیکھا, مگر کبھی نہیں جانتے تھے کہ آیت اللہ خامنئی کے بیٹے. جب ٹی وی پہ دیکھا, بتایا کہ ان کو 12 دیکھا ہے, 11 بیٹے, 4 بیٹے. آیت اللہ خامنئی سپریم لیڈر, ان کے پاس گاڑی ہونا چاہیے, ان کے پاس اپنا ذاتی مکان ہونا چاہیے تھا, ان کے بچوں کا مکان ہونا چاہیے تھا. مگر آج آپ پتہ لگا لیجیے, آغا خامنئی کے پاس ایران کا سپریم لیڈر تھا, ولی فقیہ تھا, اپنا ذاتی مکان نہیں. ان کے 4 بیٹے آج بھی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. تب اس نے کہا, جب ان سے شہید علی راجی جانی نے کہا کہ حضور آپ کی حفاظت کرتا ہے, بنکر بھی چلے گئے, تو انہوں نے کہا راجی جانی یہ بتاؤ, جب تم یہ سوچ لے کر کے گھر سے آ رہے تھے تو تمہارے دماغ میں کیا چل رہا تھا کہ میں جب کہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ حضور میں بس یہی سوچ رہا تھا, میں کہہ دوں گا مگر آپ تسلیم نہیں کر رہے. آیت اللہ خامنئی نے کہا علی جانی تم سے یہ سوچ رہے تھے, کیا میری تمام قوم کے پاس بنکر ہے, وہ بنکر میں چھپ سکتے ہیں, اپنی حفاظت کر سکتے ہیں. اگر قوم سب کی سب اپنی جان کی حفاظت کر سکتی ہے, بنکر میں جا سکتی ہے, تو میں بھی بنکر میں جاؤں گا. لیکن اگر ہماری پوری قوم بنکر کے اندر نہیں جا سکتی تو میں اپنی جان بھی نہیں جا سکتا. اس کو کہتے ہیں آج ہم ان کے غم میں سوگوار ہیں, اس لیے ہم نے خوشیاں نہیں منائی. عید کی خوشی اس لیے ہم نے نہیں منائی, اور اس لیے بھی کہ آج فلسطین میں معصوم بچوں, ایک ننھی بچی, معلوم ہے 50 گولیاں ایک ننھی بچی کو ماری.
پھر وحشی بھی ہوتی. آپ تصور کر سکتے ہیں ایک گولی ایک آدمی کے لیے کرتی ہے. ننھی منھی بچے 50 گولیاں کہ اسرائیلی خالی کر رہے تھے. میرے عزیزوں کے بزرگوں کو آج ہمارا امام پردے غیب میں رو رہا ہے, منتظر ہے, ہم بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں. یہی ہماری اسی وقت عید ہوگی جب ہمارا امام آئے گا اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. آج کے عید میں جو پیغام ہے یہ ہے کہ قربانی کا دن ہے. یعنی ایک نبی نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کے حکم سے پیش کی تھی اور اللہ نے فقط اور فقط یہ دکھانا چاہا تھا کہ دیکھو ہماری معرفت رکھنے سے ہمارے حکم کی پابندی کس حد تک کرتے ہیں. یہ پیغام ہے آنے والے مومنین سے, نماز پڑھانے والوں سے, نماز پڑھنے والوں سے. یاد ہے زندگی ہے ہم خدا کی اطاعت کریں, خدا کی بندگی کریں اور اللہ کی اطاعت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیں, چاہے جان کی بازی لگانا پڑے. میرے عزیزوں, کبھی کبھی انسان اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہے مگر رشتے اتنے نازک ہوتے ہیں کہ آسان نہیں. یہاں ابراہیم تو ان کی جان کا مطالبہ نہیں تھا, عجیب نازک پہلو. اگر ابراہیم تو ان کی جان کی قربانی کا مطالبہ ہوتا تو بہت آسان تھا. نہیں, نوجوان, قرآن مجید کہتا ہے کہ ابھی وہ حد بلوغ پہنچے تھے, نوجوان ہوئے تھے اور چلنے پھرنے لگے تھے. ایسے موقع پر اللہ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ اسماعیل کو میرے راستے میں قربان کر دے. ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا اور بیٹے نے کہا بابا یہ تو حکم خدا ہے, خواب نہیں ہے, جو حکم ملا ہے آپ اسے انجام دیں, آپ مجھے صبر کرنے والوں کو کر دیجیے. اور معلوم ہے ہمارے یہاں جو خطبہ عید اضحیٰ ہے اس کی بھی پوری داستان لکھی ہوئی ہے اور جناب اسماعیل اپنے بابا کو کہتے بابا میرے ہاتھ پیر پڑھنے دیجیے تاکہ آپ مجھے کروتا ہوا نہیں, اور اپنا دامن سمیٹ لیجیے گا تاکہ آپ کے دامن پر میرے خون کی چھینٹیں نہ آئیں, اور جب میں ذبح ہو جاؤں تو آپ اسے فرض خدا سمجھیے گا. یعنی تسلی دے رہا ہے, بیٹا تسلی بھی دے رہا ہے کہ بابا ذبح کرنے کے بعد آپ کے دل میں کہیں سے نرمی نہ پیدا ہو جائے کہ میں نے بیٹے کو ذبح کر دیا. نہیں, حکم خدا ہے. اور بابا میرا کرتا میری والدہ کو واپس دے دیجیے تاکہ ان کو تسلی ہو. باپ کا بھی خیال ہے بیٹے کو اور ماں کا بھی خیال ہے. اس روپے میں ہے بس میں نے جو جملے اور اس روپے کو ختم کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کے ہاتھ پیر کو باندھ کر کے نرمی سے لکھا, رفقاً, نرمی سے زمین پر لٹایا, آسمان کے ٹائر جمع ہونے لگے. جتنے جانور تھے اطراف میں سب گھبرا کے ابراہیم کے پاس آ گئے اور طواف کرنے لگے. آسمان اور زمین میں زلزلہ پیدا ہو گیا اور تمام جانور رونے لگے, ملائکہ میں کھلبلی مچ گئی اور سب, اور ابراہیم استقامت دیکھ کر حیرت زدہ تھے کہ یہ کون ہے. خدا میں کس حد تک مطیع و فرما بردار ہے. اتنے میں جبریل نازل ہوئے, حکم جبریل ڈونگا نکلا, اسماعیل کو بچا لیا. بس میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ابراہیم کے دل قرآن کہتا ہے وَبَيْنَاهُ بِذِكْرٍ عَظِيمٍ. اے ابراہیم, اسماعیل کی قربانی بس کسی حد تک منظور تھی کہ تم مسلک عشق میں میدان مینا میں اس کو لا کے لٹا دو, دنیا دیکھ لے کہ ابراہیم اللہ کے سامنے کتنے تسلیم ہیں. لیکن اس کے بدلے میں نے بڑی قربانی مد نظر رکھی. اللہم بارک لنا وعلى معاذ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگارا ہماری اس خطبے کو قبول فرما, پروردگارا ہماری اس نماز کو قبول فرما, پروردگارا جو کچھ ہم نے کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق بنائے. پروردگارا دنیا میں جہاں کہیں ظلم اور ستم ہو رہا ہے, ظلم کرنے والے بانیان شر کو نیز کو نابود کرائے. میرے مالک, ہمارے رہبر قائد شہید کے درجات بلند ہیں, درجات اور بلند فرما. پروردگارا ایران اسلامی کی حفاظت فرما.
اس انقلاب کو ہمارے امام زمانہ کے انقلاب سے متصل کر پروردگارہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت قرآن و اہل بیت کی تعلیمات پر انجام دیں۔ اسی طرح مولانا شمس الحق یہاں نماز پڑھاتے ہیں ہمارے امام ہیں، پروردگارہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، اور جو کچھ ہم نے مانگا اور نہیں مانگا پروردگارہ اگر ہمارے لیے مصلحت ہے تو وہ ہمارے لیے اپنی جانب سے اتار دے۔